السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایئرپورٹ لاؤنج میں 4 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر تھا۔ اگر مجھے وہ نہ ملتی تو یہ وقت میں کیسے گزارتی؟ کینیڈا کے لیے جہاز میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی۔ شدید کوفت کا عالم تھا۔ تبھی اس نے زینیا کو دیکھا۔ اس کا نام زینب سے بگڑ کر اب زینیا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت معمولی شکل کی انتہائی دبلی لڑکی تھی، بے کشش چہرے کی مالکہ۔ کیا یہ اس وقت سے ہی ایسی تھی جب میں نے 10 سال پہلے اسے اس آرگنائزیشن میں دیکھا تھا جس میں ہم ساتھ کام کرتے تھے؟ وقت کتنی جلدی گزر گیا۔ اسے دیکھتے ہی وقت پیچھے سفر کرنے لگا۔ ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے، ساتھ ہی واپسی میں گھر کے لیے نکلتے تھے۔ اس کی بس ہمیشہ میری ویگن کے بعد آتی تھی، اور یہ بات اس نے ہمیشہ مجھے جتائی تھی کہ تمہارے جانے کے بعد ہی میری بس آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ وہ خود سوال کرتی اور جواب دے دیتی۔ میں صرف یہی کہتی کہ تمہارے روٹ کی بسیں بہت کم ہیں۔ میں نارتھ کراچی میں رہتی ہوں تو ہر آدھے گھنٹے میں وہاں کی بسیں آتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے کٹھن ترین دن گزار رہی تھی۔ وہ اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ایک بہن 6 دن جی کے مر گئی، ورنہ ہم 12 ہوتے۔ وہ میری زومعنی مسکراہٹ پر خود ہی وضاحت پیش کر دیتی۔ وہ بلا کے ادب شناس تھی۔ کتنے ہی کلاسیکل شعراء اور ادیبوں کو اس نے گھول کر پی رکھا تھا۔ وہ بظاہر سہمی ہوئی تصویر کی طرح تھی، مگر اس کے اندر ایک شیر بیٹھا تھا جو ضرورت پڑنے پر اپنی للکار سے اپنی دہشت بٹھا لیتا ہے۔ اس وقت میری اور اس کی شعوری دوستی کی عمر بھی تھی۔ دن بھر ہم آفس میں پرنٹنگ ہاؤس کے دیدہ زیب ڈیزائنوں پہ کام کرتے کرتے جب تھک جاتی تو ہر 20 منٹ کے بعد ایک دوسرے سے ضرور کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتی۔ اسے گفتگو سے زیادہ بحث میں کمال حاصل تھا۔ وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے ثبوت اور دلیلیں لے آتی، اور میں ہار جاتی۔ دانستہ طور پر وہ ادب کی دنیا میں بہت نمایاں ہو گئی تھی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب سے 10 سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی شخصیت کا احساس تھا کہ وہ گلیمرس نہیں ہے، بہت آگے نہیں جا سکتی۔ وہ اپنے گھر کے ماحول سے بہت بیزار تھی۔ بقول اس کے جب میں نے بی اے کیا تو میرا ایک اور بھائی پیدا ہوا۔ اب بتاؤ، اماں پیدا کرتی جائیں اور ہم پالے جائیں، کیا زندگی ہے ہماری؟ وہ سہمی ہوئی لڑکی اپنے اوپر بیتی مجھے بتانے لگی۔ مجھے نہ نفرت ہو گئی ہے ماں بننے سے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بچے پالے ہیں کہ اب مجھے بچے پیدا کرنے کے خیال سے ہی الجھن ہوتی ہے۔ زینیا نے جب برا سا منہ بنا کر کہا، اس وقت مجھے زینیا کے مسائل کا بس ایک ہی حل سمجھ میں آیا۔ تبھی میں نے کہا، تم شادی کر لو۔ اور میری بات سن کر اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرا گیا، جس سے مجھے محسوس ہوا کہ میری بات سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اور میں نے اس سے معذرت بھی کر لی۔ اور پھر اس روز جب ہمیں مہینے کی تنخواہ ملی تو میں نے اس سے کہا، سنو زینیا، میرے ساتھ اللہ والی مارکیٹ تک جاؤ گی؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ آج تو تنخواہ ملی ہے، خوش ہونے کا دن ہے، چلتی ہو نا؟ مجھے امی اور روزینہ کے لیے سوٹ لینا ہے۔ ہاں چلتی ہوں، اس طرف مجھے بھی کچھ کام ہے، چلو۔ ہم نے آٹو رکشہ لیا اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر میں میری شاپنگ مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جگہ اشارہ کیا۔ وہ آئینوں کی مارکیٹ تھی۔ شیشہ مارکیٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے پھر اس کی طرف بہت حسرت سے دیکھا، کیونکہ اس نے کپڑوں کے انتخاب میں میرا ساتھ ضرور دیا مگر خود کچھ نہیں لیا۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے سوچا تھا۔ اور پھر درمیانی سائز کا دیوار پہ نصب کرنے والا خوبصورت آئینہ اس نے لیا۔ کالے اور سنہری دھاریوں سے آئینے کے چاروں طرف نقش نگاری تھی، جبکہ آئینے کے ختم ہوتے ہوئے حصے پر ایک دراز تھی
जहाँ मेकअप की अशिया रखी जा सकती थी। इतने बड़े आईने को ले जाना भी एक मसला था। गो के जीनिया ने बड़ी अच्छी तरह से उसे पैक करवाया था, मगर बस ये वैगन पे ले जाना अक्लमंदी ना थी, वो सोच में गलता थी। तभी मैंने कहा, चलो रिक्शे में चलते हैं, पहले तुमको उतार दूंगी, फिर खुद मैं। फिर इखलाकन मुझे उसके घर भी जाना पड़ा। यूं उसके घर मेरा ये पहला तारुफ था। 3 कमरों का मुख्तसर सा फ्लैट और 14 अफराद, जिनमें लड़कियों की तादाद 8 थी। जाने कैसे गुजारा होता होगा। जीनिया की बहनें लपक कर हमारे पास आईं। उनके चेहरों पे खुशी अयां थी। शुक्र है आईना तो आ गया, अब मज़ा आएगा, अब ढंग से बाल बनेंगे, तैयार भी होंगे। छोटे छोटे शीशों को तो आग लगा दो। हाय ये कितना प्यारा है, देखो हम दोनों इसके सामने खड़े हो सकते हैं। जीनिया की बहनें घूम घूम कर इतरा इतरा कर आईने को सताइशी नज़रों से देख रही थी। तभी एक दुबली पतली सी खातून अंदर दाखिल हुई। मलगजी सी साड़ी में मलबूस थी। चेहरे पे बेजारी लेकर उन्होंने लड़कियों को डांटना शुरू कर दिया। ये क्या हड़बुंग मचा रखी है, तुम्हारे बाबा अभी आए हैं, थके हुए हैं, इतना तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा दिन फारिग बैठी देखती रहा करना आईना। जाओ चलो, पहले अपने बाबा को चाय देकर आओ। फिर मेरी तरफ देख कर बोली, आप कौन? जी मैं जीनिया की सहेली हूँ। मैंने जीनिया की तरफ इशारा किया, जो अपनी बहनों की मदद से आईना दीवार में नस्ब कर रही थी। अरे ये नाम भी इनके अब्बा के दोस्त ने रखा है, अच्छा खासा ज़ैनब था। वो चिढ़कर बोली तो जीनिया की बहन ने कहा, अरे माँ ये नाम सबसे अच्छा है, आबा पे सूट करता है। ज़्यादा बेजा तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब्बा के लिए रोटी बनाओ, और देखो ज़ुबैर मुबशिर को भी देख लो, कहीं खाना खाए बगैर ही ना चले जाएं। तुम लोगों की हंसी ठट्ठों में कुछ काम का पता ही नहीं चलता। इस तमाम अरसे में जीनिया अपने काम में मगन रही। उसकी बहनें खासी खुश इखलाक थी। वो जल्दी से मेरे लिए लीमू का जूस ले आई थी। तभी जीनिया मेरी तरफ मुड़ी और उसने कहा, तुम्हें देर हो जाएगी, अब तुम जाओ। मैं उसके कहने पे खड़ी हो गई और मैंने देखा कि घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। और यूं उसकी अम्मी को खुदा हाफिज कहती हुई मैं उसके साथ नीचे आ गई। पीछे उसके बहन भाइयों के शोर करने और लड़ने की आवाज़ें तीसरे फ्लोर तक हमारा पीछा करती रहीं। जीनिया ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वापसी के सफ़र में मेरे पास सोचने को बहुत कुछ था। जीनिया की ज़ात और उसके घर के बारे में आज मैं ना चाहते हुए भी बहुत कुछ सोचे चली जा रही थी। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी को दुनिया का कुछ पता नहीं। उस दिन जब हम मदर्स डे के हवाले से कार्ड डिज़ाइन कर रहे थे तो जीनिया ने मुझसे कहा, वो कैसे? मुझे हैरत हुई। भाई मैं खुद अपना दाखिला लेने गई थी स्कूल और फिर कॉलेज भी। मेरी देखा देखी मेरे बाकी बहन भाई भी पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। बस वो तो सब्जी और गोश्त लेने के लिए घर से निकलती हैं, कपड़े हमारे लिए अब्बा ला देते हैं, बाकी अम्मी को कुछ मतलब नहीं हमसे। फिर तुम, मेरा मतलब है ऐसा क्यों है? मैं कुछ कह ना पा रही थी, फिर भी मुंह से सवाल निकल ही गया। जाहिर है पटना के गांव से ब्याह कर 14 साल की उम्र में अब्बा के साथ आई थी, फिर अब्बा पाकिस्तान ले आए। अभी तक देहाती तर्ज पर ही जिंदा हैं। 1% फ़र्क तो आ गया है। सिर्फ बच्चे पैदा करना तो कमाल नहीं, उन बच्चों की ज़माने के हवाले से तरबियत भी ज़रूरी है। जीनिया बहुत तल्खी से बोली थी। वो दुबली पतली सहमी हुई लड़की आज और दुखी लग रही थी। इसके बाद बस हमारी ज़्यादा बात ना हो पाई थी। वो बस ज़िंदगी के आने वाले दिनों के बारे में बहुत पुरुमीद थी। वो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना चाहती थी, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। उसके अज़ाइम बुलंद थे, वो उनको पूरा करने के लिए बहुत आगे निकल आई थी। और जब उसकी उम्र के सुनहरे 6 साल अपने घर अपने बहन भाइयों में बसर हो गए तो उस वक्त 38 साल की हो चुकी थी। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। एक बहन और भाई अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे। 6 माह पहले उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। अपने घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते करते वो बहुत से लोगों की ज़रूरत बन चुकी थी। ये मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि वो अपनी उस ज़िंदगी से खफा थी जो उसे वर्षे में मिली थी।
اور آنے والی زندگی میں کوئی عکس بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اس زندگی کا پڑے۔ میں الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہو گئی تھی۔ وہ کہاں تھی مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے یاد بہت آتی تھی کہ ہم نے بہت اچھے دن گزارے تھے۔ وہ خود کو منوانے کے لیے جانے کس دیس کے سفر پر رواں تھی۔ زندگی بھر جدا نہیں ہوتے، درد بھی بااصول ہوتے ہیں۔ اور آج جب اچانک کراچی ایئرپورٹ پر اس سے ملاقات ہوئی تو میں ششدر تھی۔ کسی مسافر کا ہینڈ کیری ہاتھوں سے ٹکرایا تو میں حال میں واپس آ گئی اور زینیا کی طرف بڑھی جو چپ چاپ شیشے کو دیکھ رہی تھی۔ تم؟ وہ مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ اس کے چہرے کے خد و خال اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ پہلے سے فریش اور صحت مند ہو گئی تھی۔ میں نے غور کیا کیا اس کی مسکراہٹ میں طنز نہیں تھا۔ تم پہلے سے بہت خوبصورت ہو گئی ہو زینیا۔ میں نے اس کو یہ کہنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ تم آج بھی مجھ سے ویسا ہی پیار کرتی ہو، اس لیے وہی انداز دکھایا تم نے۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ تم دوسرے کو خوش کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ آؤ سامنے کافی ہاؤس میں چلتے ہیں، 4 گھنٹے سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے۔ اس نے بیگ اٹھایا اور ہم دونوں ساتھ چلتے ہوئے کافی ہاؤس میں چلے آئے۔ کافی کے آرڈر کے ساتھ میں اپنی بے تکلفانہ عادت سے مجبور ہو کر کہہ اٹھی، سنو، میں تو شادی کر چکی ہوں اور میری 3 سال کی بیٹی ہے حورین، اور میرے شوہر فرحان مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں، بہت محبت کرنے والے اور مخلص شوہر ہیں۔ الحمدللہ زندگی میں سب ٹھیک ہے۔ میری چھوٹی بہن کے سسرالی عزیز آ رہے ہیں تو بہن کی بیماری کی وجہ سے میں ان کو ریسیو کرنے آئی ہوں۔ سوچ رہی تھی انتظار کی اذیت کیسے دور ہو تو دیکھو تم مل گئی۔ میں خوش دلی سے بولی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، انتظار میں تو اذیت ہوتی ہی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ بہت کچھ پوچھنے کو دل چاہا۔ میں کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھنے لگی، سنو زینیا، سب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک تو کچھ نہیں ہوتا، بس سب کچھ ٹھیک رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری باتوں میں وقت کے ساتھ اور بھی گہرائی آ گئی ہے زینیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ان سالوں میں کیا کچھ حاصل کر لیا ہے؟ بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، وہ جس کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے۔ وہ کافی کا مگ ختم کر کے ٹیبل پہ رکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، میں حیران ہوئی۔ ہاں، تم سننا چاہو گی؟ وہ مجھ سے بہت سنجیدہ لہجے میں بولی۔ آف کورس زینیا، میں کیوں نہیں سنوں گی؟ تم میری دوست ہو، میرے ماضی کی ایک بہترین ساتھی اور آج بھی ایک خوبصورت یاد۔ بہت کچھ ہے اتنے سالوں کا ہمارے درمیان بتانے کو۔ اور پلیز مومو میں مت بتانا مجھے، سیدھی طرح بتاؤ اب کیا کرتی ہو، کون کون ہے تمہاری زندگی میں؟ اب کیا کرتی ہوں میں؟ اس سوال کا جواب تو تمہیں گفتگو کے آخر میں دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا زوبی، میری امی کی کتنی خواہش تھی کہ ہمارا گھر زمین کا ہو۔ 7ویں 8ویں فلور سے وہ عاجز تھی، کہتی تھی ساری زندگی ہوا میں معلق گزار دی، زمین پہ قدم رکھنا نصیب نہ ہوا۔ لگتا ہے مر کر جب منو مٹی تلے جائیں گے تبھی زمین اپنے جسم کے نیچے محسوس کریں گے، ابھی تو خلا ہی خلا ہے۔ خیر وہ عاجز تو ہر چیز سے تھی، میرے ابا کی عاجزی سے لے کر بچوں کی عاجزی تک انہیں قطعاً پسند نہ تھی۔ اور پھر گھر میں بڑی اولاد میں تھی، بہت نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر میں نے اپنی صحت تک کھو دی۔ زینیا کی آنکھیں یہ سب بتاتے ہوئے ہلکی ہلکی گیلی ہو رہی تھی۔ خیر میری تو زندگی بھر کی کمائی ہی یہی ہے، میری امی کو جو سکون مل چکا ہے، زمین پر ان کا اپنا گھر، ان کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ شاید آسودگی اسی کا نام ہے جو میری امی کے وجود میں نظر آ رہی ہے۔ میری امی کہا کرتی ہیں مجھے زندگی گزارنے کا فن آ گیا ہے۔ زینیا شاید اس سے زیادہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، مگر میں چاہتی تھی وہ مجھے اپنے بارے میں سب بتائے۔ میرا دل ایک انجانے سے خوف سے اندر ہی اندر دھڑک بھی رہا تھا۔ یہ بے غرض سی سب کی ضرورتوں کو سمجھنے والی حساس لڑکی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے جانے
خود خالی ہاتھ ہے یا اس کے پاس بھی کوئی مضبوط رشتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ اپنا بڑھاپا گزار سکے گی؟ سچ کہوں تو میرے اندر ایک انجانا سا خوف تھا، جانے اس نے شادی کی یا نہیں، اس کے بچے ہیں یا نہیں، ایک کامیاب عورت کی طرح اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہے یا نہیں۔ مگر زینیا، تم یہ تو بتاؤ، تم نے اتنا عرصہ کیا کیا، کہاں رہی، تمہاری ملازمت کیا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بہت خوبصورت زندگی ہے، زندگی کی ساری آسائشیں میرے پاس ہیں، اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ یہی نا کہ مجھ جیسی خشک بیمار لڑکی اچانک کانٹوں کے راستے پہ سفر کرتی ہوئی آگے کیسے بڑھ گئی؟ زینیا نے ایک آہ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولی، سنو، نہ مجھ میں کوئی گلیمر تھا، نہ ادائے دلبری، سادہ لباس اور بے انتہا ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہاں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ قسمت ان دنوں مجھ پہ مہربان تھی جب دبئی سے ایک شیخ کی فیملی سے میرا ٹکراؤ ہوا۔ تمہیں پتہ تو ہوگا میری عربی شروع سے بہت اچھی تھی، بس عربی کا علم مجھے لگ پتی بنا گیا۔ وہ فیملی چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھی اور انہیں اپنے بچوں کو عربی اور اردو پڑھانے کے لیے کسی ہوم ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ بس دفتر میں ہی کسی نے مجھے بتایا، یوں دفتر سے فارغ ہو کر میں ان بچوں کو پڑھانے ان کے یہاں چلی جایا کرتی، جس کے بدلے میں مجھے اچھا خاصا معاوضہ بھی مل جاتا۔ بس زوبی، سمجھ لو، خوشگوار زندگی اور ترقی کی طرف یہ میرا پہلا قدم تھا، پھر تو بس آسودگی اور آسائشیں ہی تھیں۔ وہ رحم دل خاتون کچھ بیمار رہا کرتی تھی، اسی لیے انہیں گھریلو امور کو دیکھنے کے لیے کل وقتی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ مجھ سے کچھ ایسی متاثر ہوئیں کہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے آئے۔ یہاں میں ان کے گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو تعلیم میں مدد بھی کرنے لگی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں میری حیثیت بہت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میں پریشان اور احساس کمتری کی ماری ہوئی لڑکی تھی، ہمیشہ پس منظر میں رہنے کی عادی، لیکن پاکستان اور دبئی کے پس منظر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان خاتون کے بچے مجھ سے بہت مانوس ہو گئے تھے، ان کی تعلیم و تربیت، رکھ رکھاؤ سے لے کر زندگی کے ہر معاملے میں وہ لوگ میرے احسان مند تھے۔ یوں انہوں نے مجھے اتنا نوازا کہ گھر کی ہر فکر سے میں آزاد ہو گئی۔ زندگی گلاب نہ سہی مگر خوشبو انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہی ہے۔ یہ کہہ کر چپ ہو کر وہ بولی، میں نے شادی نہیں کی، یا کسی نے مجھ سے شادی نہیں کی، یہ سوال تمہارے ذہن میں ہوگا۔ اصل میں شادی دو دلوں کا سودا ہے، دل کی شادی تو نہ ہو سکی، مگر 8 بچوں کے باپ کا پرپوزل میں نے پچھلے ہی سال قبول کر لیا۔ یہ میرا احسان ہے ان خاتون پر جو اب اس دنیا میں نہیں، مگر ان کے آخری الفاظ تھے کہ ماں بن کر میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں بھی ان کے گھر کی تمام ذمہ داریاں میں بااحسن نبھاتی رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کے بدلے میں وہ مجھے اچھا خاصا نوازتے تھے۔ پیچھے میرا گھر، بہن بھائی، ماں، سب عیش کرتے تھے۔ اپنا گھر بن چکا تھا گراؤنڈ فلور پہ۔ میری ماں کے پاؤں تو زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، مگر صابر اور شکر کرنے والی خاتون تھیں۔ اگر آج بھی تم میری ماں سے ملو گی تو تمہیں ان کے چہرے پہ سکون اور خوشی نظر آئے گی، جسے دیکھ کر مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ سچ یاد آیا، میں تمہیں دبئی والی اس امیر خاتون کا بتا رہی تھی جسے کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ اور زوبی، میں جانتی تھی میری اتنی عمر ہو چکی ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، مگر دیکھو اللہ کی کرنی کیسی کہ میں ماں بن گئی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، پلکوں کے کنارے گیلے ہو رہے تھے، اور میں نہ مسکرا کر اس کو تسلی دے سکی نہ آگے کچھ کہہ سکی، کیونکہ جہاز کی روانگی کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ خشک چہرے والی لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرائی، مجھے گلے لگایا اور الوداعی نظر ڈالتی 90 تلے قدم اٹھاتی ایئرپورٹ سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اور میں سوچنے لگی، کبھی زینیا کہا کرتی تھی، مجھے ماں بننے سے بہت چڑ ہے،
اور قدرت کی کرنی کیسی ہوئی کہ وہ تمام عمر ماں ہی بنی رہی، پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی اور اب اپنی محسنہ کے بچوں کی ماں۔ اور اس سے جاتے ہوئے دیکھ کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں سوچنے لگی، کامیاب عورت ہونے کے لیے ازدواجی زندگی کا کامیاب ہونا، شوہر کی محبت ہونا یا اپنے جنم دیے بچے ہونا ہی ضروری نہیں۔ اصل کامیاب عورت تو زینیہ ہی تھی، جس نے تمام عمر دوسروں کے بچے پالے، ان کے لیے قربانیاں دی۔ میں تو فیصلہ کر چکی ہوں، مگر آپ کو ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ زینیہ ایک کامیاب عورت ہے یا پھر ایک کامیاب ماں۔